آپ کو تعجب ہوگا کہ اشرف الانبیاء سے مراد سے ریلیٹڈ اور آل سے ریلیٹڈ آثار تو ختم کر دیے. سوال کیا جائے کہ تم نے اتنی زیادہ توجہ خیبر اور اس پورے علاقے کو پریزرو کرنے میں کیوں لگائی ہے؟ آپ کو تعجب ہوگا، خاردار تار لگے بھائی، ہر گھر کی مرمت ہوتی ہے. اگر آپ گوگل میں بھی جا کے سرچ کریں تو آپ کو تعجب ہوگا، ایک دیوار جو ہے وہ ڈارک براؤن کلر کی ہے، اس کے اوپر کی تھوڑی سی لائٹ براؤن ہے، اس کے اوپر کی تھوڑی الگ ہے. وجہ کیا ہے؟ ان دیواروں تک کی مرمت ہو رہی ہے. ان ہر چیزوں کی مرمت ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اس کا تعلق، کیونکہ یہ آپس میں ایک ہیں، سعود اور آل سعود آل یہود. باقاعدہ وزٹ ہوتا ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ مدینے تک ہمارا علاقہ ہے. ان سارے محلوں کو پریزرو کیا ہوا ہے. اس کو جا کے آپ سرچ کریں متعجب ہوگا. لیکن آثار رسول اللہ کو ختم کر رہے ہیں. اس وقت جو انہیں سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ہے آثار امام حسین سے. اور جو سب سے بڑی چیز ہے کہ جو امام حسین کی مظلومیت کی جانب اس پر توجہ دلاتی ہے وہ یہی عزاداری ہے امام حسین. اب یہاں پر توجہ دیں کہ ہمارے بھی بعض لوگ تھوڑے سے ماڈرن ہو جاتے ہیں تو ادھر ادھر کی باتوں سے ان کو تھوڑا سا شک سا ہونے لگتا ہے، یا یہ کہ ان کو یہ چیزیں صحیح طرح سے سالو نہیں ہو پاتی. تو پہلی چیز یہ ذہن میں رہے اور اپنے مورل کو ہائی رکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے عزاداری امام حسین علیہ السلام میں آج کی جو ماڈرن آرٹ کی چیزیں ہیں کہ ایک سمبل کے ذریعے سے یا ایک علامت کے ذریعے سے توجہ دلائی جائے کسی ایک اہم چیز کی جانب، اس کو ہم نے الحمدللہ بہت پہلے استعمال کیا اور ابھی بھی بہتر طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. اب اس میں شک نہیں ہے کہ نہ ہم تابوت کو وہ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نہ زلجنے کو، نہ جھولے کو، نہ علم کو، نہ انہیں خدا سمجھتے ہیں، انہیں متبرک سمجھتے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ چومنا الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے، احترام الگ چیز ہے اور عبادت الگ چیز ہے. چوما خانہ کعبہ کو بھی جاتا ہے، یاد رکھیں، چوما خانہ کعبہ کو بھی جاتا ہے، لیکن خانہ کعبہ سے مانگتے نہیں ہیں ہم. اب اگر سوال کیا جائے کہ خانہ کعبہ کو چومنے میں کوئی مذائقہ ہے، وہ بھی بالآخر پتھر ہے، تو وہاں کوئی مذائقہ نہیں، اور قطعاً مذائقہ نہیں ہے. آیا اسے چومنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم پتھر سے کچھ مانگ رہے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، اسے چومنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ ایک نبی سے منسوب ہے اور اس میں برکت ہے اور یہ متبرک ہے، یعنی برکت دینے والی چیز ہے. لیکن اس برکت کو قرار دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور یہ برکت ہے اسی وجہ سے کہ اس کا تعلق اللہ سے ہے. لیکن خانہ کعبہ سے ہم مانگتے نہیں ہیں کچھ بھی. اسی طرح سے ذہن میں رہے کہ خانہ کعبہ کو سجدہ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. ہم خانہ کعبہ کی جانب سجدہ کرتے ہیں لیکن سجدہ اللہ کو کرتے ہیں. جس طرح سے ایک نان مسلم یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ مسلمان اس جگہ کو سجدہ کر رہے ہیں اور وہ کنفیوز ہو سکتا ہے، تو شاید یہی کہا جا سکتا ہے کہ بعض سادے لوگ بھی اس طرح شک میں پڑ جائیں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بتائیں کہ ہم خانہ کعبہ کی جانب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، سجدہ خانہ کعبہ کو نہیں کرتے. بالکل اسی طرح سے کہ جتنی علامتیں ہیں ان کا احترام اللہ کی وجہ سے ہے کہ یہ صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے علامتیں کام آتی ہیں. اور کیونکہ یہ چیزیں دعوت دیتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب اور انبیاء کے ہدف کی جانب، تو کہا جاتا ہے کہ یہ سب کے سب شاعر اللہ ہے. اب سوال کیا جائے کہ پورا حج کیا ہے؟ یاد رکھیں پورا حج در حقیقت حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت ہاجرہ کی یاد ہے، اور حج سے ریلیٹڈ تمام چیزیں در حقیقت ان سے منسوب ہیں اور ان کے مختلف اعمال کی یاد کو تازہ کرتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے.
خانہ کعبہ سے لے کر خانہ کعبہ ہو یا مقام ابراہیم ہو یا صفا مروہ ہو یا منہا ہو یا مزدلفہ ہو، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، یہ تو انبیاء تھے، حضرت حاجرہ نبی نہیں ہے۔ پورا حج در حقیقت تمثیل ہے، پورا حج در حقیقت ایک شبیہ ہے۔ پورے حج کے ارکان اور پورے حج کی جو جگہیں ہیں وہ در حقیقت منسوب ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کے خالص عمل کی جانب۔ سبحان اللہ۔ کون سا خالص عمل؟ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے انہوں نے انجام دیا تھا۔ مقام ابراہیم کیا ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ قرار دو۔ مقام ابراہیم کیا چیز ہے؟ خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے وقت جس پتھر پہ چڑھ کے آپ نے اس کام کو انجام دیا وہ ہے مقام ابراہیم۔ مقام یعنی قیام کی جگہ، اس پہ کھڑے ہوتے تھے آپ، اس کے علاوہ کیا ہے وہ؟ کیا وہ شرک ہے؟ لیکن وہابی یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اب اس کو بھی شرک سمجھ رہے ہیں۔ وہابی یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اب اس کو بھی شرک سمجھ رہے ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کیا چیز ہے؟ شعائر اللہ، یعنی کیا ہے کہ یہ جو چیز ہے صفا اور مروہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب ایک علامت ہے۔ شاعر جمع شعیرہ کی علامت ہے۔ یہاں پہ کیا ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم نے کچھ کیا تھا؟ ایسی بات نہیں۔ تو صفا مروہ کا تعلق حضرت ابراہیم سے نہیں ہے، صفا مروہ کا تعلق حضرت اسماعیل سے بھی نہیں ہے۔ صفا مروہ کا تعلق ہے کہ ایک نبی کی طرف میں نبی کی ماں نے 7 دفعہ چکر لگائے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ تو کیا ہوا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اب یہاں تک تو اکثر لوگ جانتے ہی ہیں۔ قربانی کا جانور کیا ہے؟ قربانی کے جانور کے لیے بھی قرآن مجید میں واضح بیان ہوا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ وہ جو قربانی کا جانور ہے وہ بھی شاعر اللہ ہے۔ کیا اس جانور میں خصوصیت کیا ہے؟ کیا خصوصیت ہے اس میں؟ یہ جانور یاد تازہ کرتا ہے حضرت اسماعیل کی قربانی کی، حضرت ابراہیم کی قربانی کی۔ کون سی خصوصیت ہوئی اس میں؟ کہا جائے گا یہ قربانی اللہ کے لیے تھی۔ صلوات پڑھیں پر محمد اور اسی طرح سے جو رمی جمرات ہے، یعنی جمرات کو کنکر مارنا، اس قربانی میں جہاں جہاں شیطان نے گمراہ کرنا چاہا، وسوسہ ڈالنا چاہا، اس گمراہی کے مقام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملعون قرار دیا اور علامت بنا دی ہمیشہ کے لیے کہ یہاں پہ کنکر مارا جائے۔ تو پوری حج در حقیقت ایک تمثیل ہے، پوری حج در حقیقت ایک شبیہ ہے۔ پورے حج کا تعلق حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ سے، 2 انبیاء سے اور ایک غیر نبی ہے۔ لیکن حضرت حاجرہ کا عمل اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آیا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اگر مستطیع ہو تو زندگی میں ایک دفعہ جائے اور اس مقام پر دوڑے کہ جس مقام پر ایک نبی کی طرف میں نبی کی ماں ادھر سے ادھر گئی، ادھر سے ادھر گئی۔ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ یہاں تک اگر بات واضح ہو گئی تو اگلا مرحلہ، اب آج کا دن کیونکہ منسوب ہے اور یہاں پر شبیہ حضرت علی اصغر کے جھولے کی شبیہ برآمد ہوگی، تو اتنی بات بہت واضح ہے کہ ہم جھولے سے نہیں مانگتے، ہم جھولے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم جھولے کو اللہ نہیں سمجھتے، ہم جھولے کو رسول نہیں سمجھتے، ہم جھولے کو امام نہیں سمجھتے۔ یہ جھولا منسوب ہے کس سے؟ صراط مستقیم سے۔ سبحان اللہ۔
اس جھولے کے ذریعے سے نہ اس کا سائز ہمارے یہاں ڈسکس ہوتا ہے، نہ اس کا میٹیریل ڈسکس ہوتا ہے، نہ اس کا کلر ڈسکس ہوتا ہے. یہ جھولا علامت ہے کہ حسین نے اللہ کی راہ میں اپنے 6 مہینے کے بچے کو بھی قربان کر دیا. یہ جھولا توجہ دلاتا ہے حضرت علی اصغر کی پوری مظلومیت کی جانب. اور اس پہ ہمیشہ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ زندہ مثال ہے، اسی وجہ سے ہمیشہ یہ مثال ہے. اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن بڑی اچھی مثال ہے کیونکہ وہابیوں سے ذرا قریب ہے. تو وہ بات ہماری رک گئی تھی کہ سب سے زیادہ شبیاں اس وقت کون بنا رہا ہے. پہلے تو ہمیں کہا جاتا تھا شبی سے کیا مراد، روضہ رسول کی شبی، اصل شرک ہے. یہ بقول حرم مولا امیر المومنین کی شبی شرک ہے. آج کل دنیا میں سب سے زیادہ شبیاں کون بنا رہا ہے؟ سعودی عرب والے. کس چیز کی؟ وہ شبیاں سب سے زیادہ جو بن رہی ہیں وہ بن رہی ہیں خانہ کعبہ کے دروازے کی. آج اگر ان سے سوال کیا جائے کہ یہ جو خانہ کعبہ کا دروازہ آپ کے یہاں سونار کے یہاں بھی بک رہا ہے، سونے کا بھی ہے، چاندی کا بھی ہے، پیتل کا بھی ہے، اسٹیل کا بھی ہے، چائنا کا بھی ہے، پلاسٹک کا بھی ہے، شرق کا بھی ہے، غرب کا بھی ہے، ہر مسجد میں لگا ہوا ہے، ہر جگہ لگا ہوا ہے، یہ کہ اللہ ہے؟ اس کو آپ رسول سمجھتے ہیں، اس سے آپ مانگتے ہیں، اسے کیوں احترام کرتے ہیں، اسے کیوں دیوار پہ لگاتے ہیں؟ اگر کسی عقل سلیم والے سے بات کی جائے کہ اس دروازے کو دیوار پہ لگایا جائے، احترام کے ساتھ لگایا جائے، یا معاذ اللہ جوتوں کے سٹینڈ پہ رکھا جائے، کیا کہے گا؟ یہ احترام کس لیے ہے؟ بس جو تم احترام کر رہے ہو، جس طرح سے تم احترام کر رہے ہو اسی طرح سے ہم احترام کرتے ہیں. اس کے علاوہ مکے اور مدینہ کے ماڈل پورے سعودی عرب میں بکتے ہیں. خانہ کعبہ کا ماڈل، مسجد الحرام کا ماڈل اور مسجد النبوی کا ماڈل. یہ کیا چیز ہے؟ تم کیا اس کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ سمجھتے ہو؟ رسول سمجھتے ہو؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کریں تو غلط اور تم یہ کام کرو تو صحیح. تو جناب علی اصغر کے جھولے سے ریلیٹڈ ایک چیز، کیونکہ فلسطین میں بھی آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ کچھ لوگ ہیں کہ جو مذہب اہل بیت کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں. بعض دفعہ یہ بھی گفتگو ہوتی ہے کہ جی ہمارے علماء اور مراجع نے کیوں سپورٹ کیا فلسطینیوں کو، فلسطینی تو ناصبی تھے. ہاں، بعض فلسطینی ناصبی تھے، سب نہیں تھے. لیکن ناصبی تھے تو کیا جان بوجھ کے تھے یا جہالت میں تھے؟ اب ان کو جہالت سے نکالنا ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ ہر نبی اور امام کا اور غیبت کے زمانے میں علماء اور مراجع کا کام ہے کہ ان کو گمراہی سے نکالیں. اب یہ اور بات ہے کہ فلسطینیوں کی سب سے زیادہ سپورٹ سب سے پہلے آیت اللہ موسیٰ صدر نے کی. وہ کون تھے، کیا ہوا، تفصیل سے ان کو گفتگو نہیں ہو سکتی. فقط اتنا بتا دیں کہ وہ عالم اسلام کی ایسی شخصیت تھے کہ بعد میں بھی آپ ابھی گوگل میں کریں تو آپ کو افسوس ہوگا کہ اتنی بڑی ذات اللہ نے ہمیں دی اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئی، آج تک اس کا پتہ بھی نہیں ہے. کب؟ کہ جب قذافی ملعون لعنت اللہ علیہ نے 1979 میں 25 اور 19 اگست کے درمیان ان کو بلایا اور اپنا مہمان بلا کے غائب کر دیا. فلسطینیوں کی سب سے پہلے اس دور میں انہوں نے حمایت کی. البتہ ماضی میں چلے جائیں تو آپ کو تعجب ہوگا، ہمارے مراجع نے دفاع کیا. جس وقت اٹلی نے حملہ کیا اسرائیل پہ، آیت اللہ العظمیٰ سید محمد کاظم طباطبائی یزدی نے فتویٰ دیا لیبیا کی حمایت میں، اٹلی کی مخالفت میں. کس وقت ہمارے مراجع نے خدمت نہیں کی عالم اسلام کی؟ 1920 میں آیت اللہ العظمیٰ شیخ تقی شیرازی نے فتویٰ دیا برٹشر کے خلاف. اسی زمانے میں فتویٰ دیا آیت اللہ العظمیٰ سید محمد سعید حبوبی نے برٹشر کے خلاف. اور ان سے پہلے برٹش کمپنی کے خلاف فتویٰ دیا آیت اللہ العظمیٰ مرزا حسن شیرازی نے. اس سے پہلے روائٹر کمپنی نے جب ایران میں کام کرنا چاہا تو رکاوٹ بنے کون؟ آیت اللہ العظمیٰ ملا علی کنی. ہر دور میں اسلام کی حفاظت ہمارے علماء اور مراجع نے کی. فلسطینیوں کو اس وقت ہمارے علماء نے سپورٹ کیا. یہ جاننے کے باوجود کہ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ عید الظفر مناتے ہیں عاشور کے دن. عید الظفر، یہ عید الظفر کی رسم کس نے ڈالی تھی؟ صلاح الدین ایوبی لعنت اللہ علیہ. ایوبیوں نے بالفاظ دیا. عید الظفر عاشور کے دن، خوشی کا دن، کامیابی کی. لیکن اب یہاں پہ آپ سمجھیں جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ انبیاء اور ائمہ کا. کیا گمراہوں کو ہدایت نہیں دے رہی ہے، چھوڑ دیا جائے؟ سوال آپ سے کیا جائے. نہ، انہیں گمراہی سے نکالنا ہے. آغا موسیٰ صدر نے کام کیا. انقلاب کے بعد امام خمینی نے یوم القدس
آپ تصور کریں کہ یوم القدس دنیا میں منایا جاتا ہے، کتنے فلسطینی ہوتے ہیں. شرم کی بات ہے ان فلسطینیوں کے لیے، شرم کی بات ہے ان وہابیوں کے لیے کہ جو بیت المقدس کا ذکر کرتے ہیں. نا وجہ کیا ہے؟ کہ شیعہ مرجع کی جانب سے. تو شیعہ مرجع کو توفیق ہوئی، تمہارے تو کسی مفتی کو توفیق نہیں ہوئی. کہ کہاں سے لائیں توفیق تمہارے مفتی کے لیے؟ تمہارے مفتی درباری ہیں، تمہارے مفتی جو ہیں وہ جہاد النکاح کا فتویٰ دے رہے ہیں، جاؤ استقبال کرو اس کا. تو ہر دور میں یاد رکھیں کہ بعد رسول اللہ یہ پورا ہدایت کا سلسلہ جو ہے ائمہ، اور ائمہ کے بعد غیبت میں ہمارے مراجع پہ، اور مراجع پہ اس وجہ سے نہیں ہے وہ کچھ ہے نا، کیونکہ وہ منسوب ہیں امام زمان سے، کیونکہ وہ منسوب ہیں اہل بیت سے. تو جھولے سے ریلیٹڈ یہ ضمنی گفتگو ہو گئی، جو بڑی اچھی دلیل ہے اس کا تعلق فلسطین سے. فلسطین میں ایک صاحب ہوتے تھے کہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، شیخ احمد یاسین، ویل چیئر پہ تھے، معذور تھے، بڑے پکے سلفی تھے، لیکن ہم نے انہیں قم میں ہی دیکھا تھا، بعد میں نرم ہو گئے تھے. وجہ کیا ہے؟ کہ جب ہم ایک نبی اور امام والا اخلاق رکھیں گے تو انسان آئے گا. اور جو شیاطین نے ان کے ذہن کو خراب کیا ہے، جو برین واش کیا ہے، تو بالآخر نکل کے صاف ہوگا. نبی اور امام کا کام ہی یہی ہے. اور اس کام کو یاد رکھیں، ہمیں بھی ہر کسی کے ساتھ انجام دینا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. ہم عام طور پہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ تو بالکل کافر ہے، یہ تو بالکل وہابی ہے. نا، یہ گمراہی میں جا رہا ہے. ہم ہیں اہل بیت کے ماننے والے، ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس کو گمراہی کے بھنور سے نکالیں. تو شیخ احمد یاسین ان میں سے تھے، اور ہم نے انہیں دیکھا تھا قم میں. خیر بعد میں دھماکہ ہوا اور ان کو مار دیا گیا، بلکہ دھماکہ نہیں تھا، خود ایک حملہ تھا. آج ان کی برسی پر جہاں جہاں فلسطین میں ان کی برسی ہوتی ہے تو ویل چیئر اٹھائی جاتی ہے. یہاں پہ سوال کیا جائے یہ ویل چیئر اللہ ہے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ. اس ویل چیئر کو اللہ سمجھتے ہو؟ اس ویل چیئر کو رسول سمجھتے ہو؟ یا حتیٰ اس ویل چیئر کو شیخ احمد یاسین سمجھتے ہو؟ یہ ویل چیئر تمہیں گائیڈ کرے گی؟ جس طرح شیخ احمد یاسین تمہیں گائیڈ کرتے تھے، یہ ویل چیئر گائیڈ کرے گی؟ اچھا، اس ویل چیئر کو تم اٹھا رہے ہو، گاڑیوں پہ رکھ رہے ہو. جس ویل چیئر کو تم گاڑی پہ رکھ رہے ہو، اس پہ اگر میں پاؤں ماروں تو تمہیں برا لگے گا؟ کیوں برا لگے گا؟ اس ویل چیئر پہ تو بیٹھتے تھے، پاؤں بھی رکھتے تھے. تو یہاں پہ وہ جواب دے گا کہ یہ ویل چیئر اب ویل چیئر نہیں رہی ہے، یہ شیخ احمد یاسین کی یاد ہو گئی ہے. اس ویل چیئر سے محبت در حقیقت شیخ احمد یاسین سے محبت ہے، اور اس ویل چیئر کی جو توہین کرے گا در حقیقت وہ پورے فلسطینیوں کے حقوق کو پامال کرے گا. بس جو نظریہ تمہارا ہے وہی نظریہ عیناً ہمارا ہے. تبرکات کے سلسلے میں صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اب یہ علم چاہے حضرت عباس کا ہو یا یہ علم پاکستان کا ہو، علم درخت جھنڈے کو کہتے ہیں. علم علم ایک طرح سے لکھا جاتا ہے، پھر ایک الف ہے، الف سے علم، وہ درد کے معنی میں ہے. تو علم جو ہے وہ جھنڈا، پاکستان کا جو علم ہے جھنڈا ہے وہ بھی علم ہے. اسلام کا جھنڈا، اسلام کا علم کیا ہے کہ جو نواسے رسول نے بلند کیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاہے پاکستان کا جھنڈا ہو یا کسی بھی ملک کا جھنڈا ہو، یا کسی اسکول کا ہو، یا کسی کالج کا ہو، یا کسی تنظیم کا ہو، کیا اس کا احترام کیا جاتا ہے؟ ہاں کیا جاتا ہے. کیا سوچ کے کیا جاتا ہے؟ اس کے ہدف کا اور اس کا احترام کا جلوہ نظر آتا ہے، اس سے منسوب چیز کے احترام میں. یا اگر پاکستان کے جھنڈے کی کوئی توہین کرتا ہے تو یہ توہین اس بات کی علامت ہے کہ یہ پاکستان کے وجود اور پاکستان کے ہدف کے خلاف ہے. بالکل اسی
اسی طرح ہم جب احترام کرتے ہیں علم حضرت عباس کا تو اس عنوان سے کرتے ہیں کہ یہ اسلام کی بقا اور اسلام کے دفاع کا علم ہے، اور جو توہین کرتا ہے در حقیقت وہ وجود اسلام اور احترام اسلام کے خلاف۔ بالکل اسی طرح سے تابوت ہے اور جتنی چیزیں ہیں در حقیقت یہ مظلومیت اہل بیت کے لیے ایک سمبل کے طور پہ۔ بعض اب لوگ سوال کرتے ہیں زلجنا بھی ایک علامت ہے۔ کس چیز کی علامت؟ کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، جب امام شہید ہو گئے، اور زلجنا بیویوں کے سامنے خالی آیا تو یہ علامت تھا اس بات کی کہ امام حسین کو شہید کر دیا۔ تو اصل میں جو زلجنا نکلنا شروع ہوا تھا ہمارے یہاں وہ اسی صورت میں تھا کہ جو ہم نے بچپن میں بھی دیکھا تھا کہ روز عاشور جیسے ہی امام حسین کا مقتل پڑھا جاتا تھا، مصائب پڑھے جاتے تھے کہ امام حسین شہید ہو گئے، فوراً زلجنا لایا جاتا تھا۔ تو مراد کیا تھی کہ ابھی ابھی امام حسین شہید ہوئے، یہ خالی آ رہا۔ اب ویل چیئر کے بارے میں جو بھی چاہے جو سوچ لے، خانہ کعبہ کے بارے میں جو بھی چاہے جو سوچ لے، صفا مروہ کے بارے میں جو بھی چاہے جو سوچ لے، قربانی کے جانور کے بارے میں جو چاہے سوچ لے۔ ہمارا کام ہے کہ اپنے نظریات کو ہم بیان کریں کہ بھائی ہم اس ہدف سے اس کا احترام کرتے ہیں، اور دوسرے کا کام یہ ہے کہ وہ بھی ہماری بات کو قبول کرے کہ آپ کے پیچھے آپ کی کیا آئیڈیالوجی ہے، کیا آپ کا ہدف اس چیز کے احترام میں۔ تو نان مسلم کو تو سمجھایا جا سکتا ہے اس وقت جو سب سے بڑی مشکل بنے ہوئے ہیں عالم اسلام کے لیے، وہ یہی وہابیت اور سلفیت اور خارجیت ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اس شر سے محفوظ رکھے۔ یہ بادشاہ خود بھی پریشان ہو چکے ہیں، کیا انہوں نے گویا تھا، البتہ وہ ممالک کے جنہوں نے ان کو بنایا وہ بھی پریشان ہو چکے ہیں، اور کوئی سادی سی بات نہیں ہے۔ ہیلری کلنٹن صاحبہ کا موجود ہے ڈسکشن یوٹیوب میں بھی موجود ہے کہ جو سینٹ میں انہوں نے کیا کہ ہم نے بنایا تھا رشیا کے خلاف کس کو، وہابی برانڈ کو ہم نے سپورٹ کیا تھا، یہ ان کا لفظ ہے، تو وہابی برانڈ آف اسلام کو ہم نے سپورٹ کیا تھا۔ آج وہ مشکل میں پڑا ہوا ہے، پوری دنیا مشکل میں پڑی ہوئی ہے اس وہابی برانڈ آف اسلام سے۔ خود اسلام پریشان ہے اس وہابی برانڈ آف اسلام سے، اور خود غیر مسلمان پریشان ہے اس برانڈ سے۔ خداوند تبارک و تعالی اس انسانیت کو اس برانڈ سے نجات دے۔ جناب علی اصغر وہ ذات ہیں کہ جہاں اور بزرگوں کو کہا گیا باب الحوائج کو کہ ہر امام باب الحوائج ہیں، لیکن تصور کریں کہ حضرت علی اصغر بھی باب الحوائج ہیں۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ 6 مہینے کے بچے باب الحوائج ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں، وہ ان کی دنیاوی زندگی تھی۔ کچھ دن پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ جناب سیدہ سے توسل کے بارے میں کہ مرزا قمی پر کسی نے جادو سا کیا کہ جب انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو کھانا نکل گیا، پھر انہوں نے اس طرح سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد لبوں کو جنبش دی تو وہ اثر ختم ہو گیا۔ وہ شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے ملاقات کی بعد میں اور کہا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جادو کہاں سے سیکھا؟ تو اس واقعے کو دوبارہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ جنہوں نے نہیں سنا، تو انہوں نے فرمایا مجھے جادو نہیں آتا، کیوں، کیا کام ہے؟ تو کہا کہ وہ میں نے کیا تھا اس دن، تو آپ نے اس کو باطل کیسے کیا؟ تو پہلے تو اس کو سمجھایا، تھوڑا ظاہر ملامت کیے کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور یہ اور جادو حرام ہے۔ پھر جب اس نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخاطب ہو کے یہ کہا کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں اگر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عزت ہے تو اس جادو کو باطل کر دو۔ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت مقدس ہے، حتیٰ باقی 13 معصوم کی بارگاہ میں بھی بہت مقدس ہے، یہ چیز ذہن میں رہے۔ اور یہ رات در حقیقت جناب سیدہ کی مظلومیت کی ہے،
وہی جناب مرزا قمی، ان کا انتقال ہوا 1231 ہجری میں، تقریباً سمجھیں 206 سال ہو گئے. ہم سے شاید کل پرسوں مجلس میں غلطی ہوئی ہے، شاید وہ غلطی ہے کہ جب ہم نے بتایا کربلا کو کتنے سال ہو گئے تو مجھے یہ لگتا ہے شاید میں نے کہہ دیا 1336، یہ غلط کہا. یہ 36، یہ 1436 37 والا ذہن میں آ گیا تھا. کربلا کو پورے ہو چکے ہیں 1376 سال، 1376 سال ہو گئے، 1376. یہ 36 37 جو ہے وہ کل میں آج میں بیٹھا ہوا تھا، ایک دم سے میرے ذہن میں آیا کہ یہ میں نے کہاں سے لیا، تو وہ 1437 سے جو ہے وہ وہاں سے وہاں رجحان چلا گیا. اس عاشور کو یعنی کل شہادت امام حسین کو ہو جائیں گے پورے 1376 سال. تو مرزا قمی کی ولادت، مرزا قمی کی وفات ہوئی ہے 1331 ہجری میں، معذرت 1231 ہجری میں. تو 1300 اور 1400 سمجھیں 205-6 سال ہو گئے ان کی وفات کو. یہ اپنے زمانے کے بزرگ ترین مراجع میں سے ایک تھے، مراجع تقلید میں سے قم میں تھے. اور آج بھی ان کی قبر پہ اگر آپ جائیں تو کثرت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں کچھ سوروں کی تلاوت کریں تو دعا قبول ہوتی ہے. اب آپ تصور کریں گے بزرگ ترین مرجع اور ایران میں قم میں صف اول کے مراجع میں سے تھے، اور 205-6 سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے. یہ عام طور پر اپنے درس سے پہلے اور اس کے علاوہ بھی حضرت علی اصغر علیہ السلام کے مصائب پڑھتے بھی تھے بعض دفعہ اور پڑھواتے بھی تھے. گھر میں مجلس ہوئی ہے تو اس سے کہتے تھے مصائب پڑھو. کس کے پڑھو؟ حضرت علی اصغر. اب یہاں تو دن ہے ہمارا محرم میں، اب عام دن میں ایک دم سے آپ کو پتہ چلے کہ جی آج مجلس ہے مرزا شیخ مرزا قمی کے ہم، اور وہاں پر پھر مصائب ہیں حضرت علی اصغر کے. پھر تھوڑے دن میں آپ کو پتہ چلے کہ مجلس ہے آیت اللہ علیہ مرزا قمی کے ہاں، اور پھر حضرت علی اصغر کے مصائب ہیں. شاگرد محسوس کر رہے ہیں کہ اس دن بھی ہم سے مصائب پڑھوائے تھے حضرت علی اصغر کے، یا اس دن بھی فلانے سے مصائب پڑھوائے تھے حضرت علی اصغر کے. پھر آخر ان کی ذات بڑی اس بات میں وہ ہو گئی تھی کہ حضرت علی اصغر کے مصائب تو بعض شاگردوں نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ حضرت علی اصغر علیہ السلام کے مصائب کیوں اتنے پڑھواتے ہیں؟ انہوں نے کہا اصل میں جب میں انتہائی مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہوں تو اس وقت میں توسل کرتا ہوں حضرت علی اصغر علیہ السلام کی ذات مقدس سے. اب یہ ایک بوڑھے مرجع کہ جو مرجع عالم میں اپنے زمانے کو فرماتے ہیں جب انتہائی مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہوں، کیونکہ جب وہ بعض دفعہ مشکلات اس زمانے میں ظاہر ہے بہت ساری مشکلات تھی، سیاسی بھی تھی دوسری بھی تھی، تو اب وہ جب اپنے شاگردوں کو بلاتے تھے تو فقط اتنا پتہ چلتا تھا کہ مجلس ہے، اور مجلس میں حضرت علی اصغر کے مصائب. میرے کہتے ہیں مجلس ہے کیوں یہ عام دنوں میں اصل مجلس کیوں ہے یہ؟ تو وہ انہوں نے بتایا کہ جب انتہائی مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہوں تو حضرت علی اصغر علیہ السلام سے میں توسل کرتا ہوں ان مصائب کے ذریعے سے، اور میری مشکلات حل ہو جاتی ہیں. عیناً یہی چیز نقل ہوئی تقریباً کہ جو استاد تھے اور اس وقت کے حوض علم قوم کے بانی تھے حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ عبد الکریم حائری یزدی رضوان اللہ تعالی علیہ، اور شاہ کے باپ کا زمانہ تھا، مشکلات بہت زیادہ تھیں. وہ ایک دن کافی پریشان تھے، اب ظاہر خود بھی انہوں نے دعا کی ہوگی، تو ان کے خاص ساتھی تھے، ان کا نام تھا آیت اللہ محمد تقی بافقی، اور یہ بڑے صاحب کرامت اور بڑے شجاع افراد میں سے تھے، اور امر بالمعروف کرنے میں انتہائی کھلے. ماہ رمضان میں دیکھا کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم کی چھت پر ایک بے پردہ عورت ٹہل رہی ہے، اور بے پردہ عورت کون ہے؟ معمولی نہیں ہے، رضا شاہ کی بیویوں میں سے ایک بیوی. اس کی بعض بیویاں اچھی بھی تھیں، بعض بیویاں ظاہر بادشاہ کی بیویوں کی طرح ہو گئی تھیں. تو یہ باقاعدہ چیخ ہے، اور چیخ ہے تو وہ گھبرا گئی، ظاہر اس کو اترنا پڑا.
اور پھر ادھر سے ٹیلی گرام کیا گیا رضا شاہ کو، اور رضا شاہ اب تصور کریں کہ اس زمانے میں گاڑیاں وغیرہ تو ہو گئی تھیں، وہ مخصوصاً غصے کے عالم میں قم آیا. اب یہ اگلے دن پہنچا ہوگا یا اسی دن پہنچا ہوگا، بالآخر قم پہنچا، اور اس وقت قم پہنچا کہ جس وقت وہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم میں تھے. جوتوں کے ساتھ گیا اور آیت اللہ شیخ تقی بافقی کو مارا اس نے. بعد میں انہیں تہران میں قید کیا. اس کے بعد ایک دفعہ سوال کیا گیا ان سے کہ آپ کی کوئی خواہش ہے؟ مجھے لوگ آئے، بادشاہ سے کوئی خواہش ہے؟ اب ظاہر ہے اس نے کام تو کر لیا لیکن پریشر ڈیولپ ہو گیا تھا اس پہ. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بادشاہ سے خواہش ہے کہ یہ مکھیاں مجھے بہت تنگ کرتی ہیں، ان کو سمجھائے مجھے تنگ نہ کیا کرے. یعنی یہ اس کا مذاق بنا ہے، کس چیز کا بادشاہ ہے تو. اور بڑے متقی افراد میں سے تھے اور کثرت سے ان کے واقعات نقل ہوئے. امام زمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو آغا عبد الکریم حائری نے، کہ جو اس وقت کے اکثر مراجع کے استاد تھے، انہوں نے اپنے چند اہم شاگردوں کو اور آغا تقی بافقی کو، جس میں آگ گلپائگانی بھی تھے، کہ آپ لوگ توسل کریں امام زمان علیہ السلام سے. ان لوگوں نے توسل کیا، مسجد جمکران میں گئے، اور پھر دوران توسل آغا تقی بافقی نے فرمایا کہ چلو واپس چلیں. اور پھر آنے کے بعد کیا تفصیل تھی وہ تو نہیں پتا، لیکن ان کو یہ بتایا. اب یہ ساری چیزیں ہیں جو موت کے ان کے بعد کھلی اور عام طور پہ اس کو روک دیا جاتا کہ ڈسکس نہ کریں. پھر انہوں نے بتایا اب جناب عبد الکریم حائری کو، کہ جنہوں نے اس وقت کا جو حوزہ ہے وہ انہوں نے آباد کیا تھا. آغا گلپائگانی، امام خمینی، جتنے بزرگان تھے انہی کے شاگرد تھے، آغا عراقی وغیرہ. کہا کہ وہ جواب مجھے مل گیا ہے. اب جواب کس سے مل گیا؟ توسل تھا امام زمان علیہ السلام کی ذات مقدس سے. وہ کہتے ہیں جواب مل گیا. اب جواب کیا ملا ہے؟ تو پرابلم سالو نہیں ہوا ہے ابھی بھی. آپ تصور کریں کہ امام زمان علیہ السلام نے بھی پرابلم کو سالو نہیں کیا. وہ کہتے ہیں جواب مل گیا ہے. کہ جواب کیا ہے؟ آقا شیخ نے پوچھا کیا جواب ہے؟ کہنے لگے جواب یہ ہے، حکم یہ ہے کہ حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھو. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھو. اس کے بعد حضرت آیت اللہ العظمہ عبد الکریم حائری نے حکم دیا کہ ایک دن نہیں بلکہ 3 دن حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھے جائیں، اور اس کے بعد جو حاجات تھیں ان کی اور جو مشکلات تھیں وہ حل ہوں گی. جب سوال ہوا آیت اللہ العظمہ مرزا قمی سے کہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ آپ مصائب پڑھتے ہیں یا پڑھواتے ہیں حضرت علی اصغر کے، کیونکہ آپ کی بڑی حاجت ہوتی ہے، تو وہ آپ ان مصائب کے ذریعے سے ان حاجتوں کو پاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا واسطہ دیتے ہیں، ان مشکلات سے نجات پاتے ہیں. لیکن یہ بتائیں کہ یہ آپ نے انتخاب ان مسائل سے نجات کے لیے حضرت علی اصغر کا کیوں کیا؟ اب یہ بات بڑی اہم تھی. جب امام حسین علیہ السلام شہداء کربلا میں ان سے زیادہ کون؟ حضرت عباس علیہ السلام، باقی شہداء، تو ان شہداء میں آپ نے ہمیشہ جب مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں ان سے کیوں توسل کرتے ہیں؟ اور بھی تو شہداء ہیں. تو یہاں پر جناب عبد الکریم حائری نے جواب دیا کہ شہداء کربلا میں حضرت علی اصغر تمام شہداء سے منفرد ہیں، تمام شہداء سے منفرد ہیں. ان میں اور خصوصیات بھی ہیں کہ جو اور شہداء سے بہت منفرد ہیں، لیکن ایک خصوصیت ایسی ہے کہ اسی خصوصیت کی وجہ سے جناب عبد الکریم حائری ان سے توسل فرماتے تھے، اور فرماتے تھے پورے شہداء کربلا میں یہ منفرد ہیں. وہ جانتے ہیں کیا خصوصیت ہے؟ وہ فرماتے تھے کہ تمام شہداء نے بالآخر اپنا کچھ تو دفاع کیا ہو. تمام شہداء کربلا نے اپنا دفاع تو کیا، تمام شہداء کربلا نے کچھ تو جنبش کی ہوگی، ادھر ہٹنے کی، ادھر ہٹنے کی، آنے کی، جانے کی. البتہ ان کا جملہ اتنا ہی تھا، باقی یہ میرے الفاظ کہ تمام شہداء کربلا نے کچھ تو اپنا دفاع کیا. اب وہ دفاع کیسے تھا؟ بڑھ کے حملہ بھی کیا. اب وہ دفاع کیسے تھا
کہ آگے بھی بڑھے پیچھے بھی ہٹے، بچانے کی بھی کوشش کی، بھاگنے کی بھی کوشش کی. جیسے کہ بچوں کو جب شہید کیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے جب شہید ہوئے، اور ہم نے توجہ دلائی تھی کہ کچھ اور بچوں کا بھی ذکر کرنا ہے جو کربلا میں شہید ہوئے. ایک بچے کا ذکر تو کل بھی کیا کہ عبداللہ ابن حسن، کہ جو شہادت امام حسین سے کچھ ہی دیر پہلے ان کے دامن میں قتل کیا گیا. کہ جب امام حسین زمین پہ تشریف لائے، زخموں سے چور ہو چکے تھے، تو بچہ دوڑتا ہوا نکلا، امام حسین کو پکارتا ہوا. بہنوں نے روکنے کی کوشش کی، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم نے بچانا چاہا. حتیٰ مقاتل میں بیان ہوا امام حسین نے کہا کہ اس کو روکو. حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم و بیویاں نہ روک سکیں. یہاں تک کہ یہ بچہ پہنچا کہ جب امام حسین پہ وار ہونے والا تھا، بچے نے کہا یبن خبیثہ، تو میرے چچا کو قتل کرتا ہے. وہ تلوار بجائے امام حسین کے اوپر چلتی، وہ تلوار اس بچے پہ چلی. اس نے اپنے ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ کٹ گئے اور کھال میں لٹک گئے، کھال میں معلق ہو گئے. امام حسین نے آگے بڑھ کے اپنے سینے سے لگایا اور اسی جانب نیزہ چلا اور یہ بچہ قتل ہو گیا حسین کی آغوش. ان بچوں کی نسبت بھی کہا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ مظلوم حضرت علی اصغر. محمد ابن سعید ابن عقیل، جناب مسلم ابن عقیل کے بھائی تھے سعید، اور سعید کے بیٹے تھے محمد ابن مسلم ابن عقیل. یہ بھی بچہ تھا کہ شہادت امام حسین کے بعد جب خیموں پہ حملہ ہونے لگا تو راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچہ کہ جس کی زلفیں لہرا رہی تھی، ایک بچے کو میں نے دیکھا کہ گھبرایا ہوا خیمے سے نکلا ہے. پھر میں نے کیا دیکھا کہ شقی آگے بڑھا اور تلوار کا وار کیا اور اس بچے کو قتل کر دیا. اس بچے نے بھی بھاگ کے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن سلام ہو اس ذات پر کہ جس کی وجہ سے حسین کی مظلومیت ثابت ہو. آپ جانتے ہیں کہ اگر جناب علی اصغر کی مظلومیت نہ ہوتی تو دشمن شاید یہ اس کو صرف جنگ کہہ دیتا. جناب علی اصغر کی ذات وہ ذات ہے کہ جناب علی اصغر کی وجہ سے امام حسین کی مظلومیت ثابت ہو. اگر یہ بچے شہید نہ ہوتے تو امام حسین کی مظلومیت اس طرح سے ثابت نہ ہو پاتی. اور اگر صرف وہ بچے شہید ہوتے تو کہہ دیا جاتا وہ تو بھاگ رہے تھے، نکلے تھے، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. لیکن علی اصغر کی مظلومیت وہ مظلومیت ہے کہ اس مظلومیت نے ثابت کر دیا حسین کی مظلومیت کو. ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ امام حسین تنہا رہ گئے. رن میں ندا گونجی، حل میں ناصر انصرنا. لیکن فقط یہی ندا نہیں تھی، حل من مغیث یغیثنا، فقط یہی ندا نہیں تھی. ایک ندا اور بڑی سخت ندا تھی، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے؟ کون حرم رسول اللہ؟ یہ پہلی مجلس سے بار بار ہم نے کہا کہ واقعہ کربلا کیا ہے؟ رسول اللہ کی بیٹیوں کو اسیر کیا. یہ جو ہم نے بار بار کہا جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی فضیلت کا ذکر کیا، وجہ کیا ہے کہ اس واقعہ کربلا میں رسول اللہ کی یہی صرف کائنات میں 2 نواسیاں تھیں، بیٹی کی بیٹیاں تھیں. صرف ایک بیٹی حائل تھی اور انہیں اسیر کیا گیا، بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا. حسین آخر وقت میں ندا دیتے ہیں حل من ذاب یذب اور حرم رسول اللہ. اب یہ وہ وقت ہے کہ اصحاب ختم ہو چکے، انصار ختم ہو چکے. اب بعض علماء زبان حال میں بیان کرتے ہیں کہ علی اصغر لبیک کہہ رہا ہے باپ کی ندا پر. علی اصغر لبیک کہہ رہے ہیں اپنے بابا کی ندا پر. ہاں اب ایک وقت آیا کہ امام حسین آتے تھے اور چلے جاتے تھے، آتے تھے اور پھر جاتے تھے، رن میں جاتے تھے اور بیویوں کے پاس الوداع کے لیے آتے تھے. اسی دوران جناب علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا. اب حسین پہ حجت تمام کرنی ہے، حسین پہ بڑے مصائب پڑے، ایک اور مصیبت پڑنی ہے. اور اگر ساری مصیبتوں کو دیکھا جائے تو شاید اتنی سخت نہ تھی، کیونکہ لاشیں اٹھا کے لائے، لیکن ایک لاش ایسی اٹھا کے لائے کہ
کہ کبھی آگے بڑھتے ہیں اور کبھی پیچھے آتے ہیں. اور اس کیفیت کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ شاید اس سے بڑی مصیبت حسین پہ نہیں تھی. چاہے وہ جناب عباس کی شہادت ہو, چاہے وہ جناب علی اکبر کی ہو, یا اون محمد کی ہو, یا قاسم کی ہو, کیونکہ یہ والی کیفیت کہیں بھی نظر نہیں آتی کہ جو شش ماہی کی شہادت پر نظر آتی ہے. اجرکم اللہ. ایک وقت آیا کہ امام حسین اپنے گھر والوں سے الوداع کے لیے آئے, اور اب جو الوداع کے لیے آئے تو جناب علی اصغر کو اپنے آغوش میں لیا. کون سا علی اصغر کے جو پیاس سے تڑپ رہا ہے, لیکن پانی پلانا ہے اور پانی پلانے کے لیے لے جانا ہے تاکہ آخر وقت تک حجت کو تمام کیا جائے. امام وقت عالمین کے لیے رحمت ہیں کیونکہ وہ جانشین رحمت للعالمین کے, لہٰذا امام حسین نے آخر وقت تک خطبے دیے, آخر وقت تک حجت تمام کی. اب آخری حجت جو تمام ہوئی حسین کی وہ علی اصغر کے ذریعے سے ہوئی. پانی کا طلب کرنا مسئلہ نہیں تھا, حجت کا تمام کرنا مسئلہ تھا. لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنا تھا کہ اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے پہ تو رحم کرو. ہاں مومنوں, ایک وقت آیا کہ قرآن ناطق کے پوتے کو امام حسین نے اپنی ابا کے دامن میں لیا. اب اشقیاء یہ دیکھ رہے ہیں کہ حسین کچھ لے کے آ رہے ہیں, کچھ نے یہ بھی سوچا کہ شاید حسین قرآن لا رہے ہیں اور اب ہمارے اور اپنے درمیان قرآن کو حکم قرار دیں گے, ہمارے اور اپنے درمیان قرآن کو رکھیں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ مجھ پر رحم کرو. انہوں نے سب کچھ غلط سمجھا, صرف ایک چیز صحیح سمجھی کہ اپنی آغوش میں قرآن تو نہیں, قرآن ناطق کا پوتا لا رہے ہیں کہ جو بے زبانی کے عالم میں ایسی آیتیں پڑھے گا, بے زبانی کے عالم میں وہ خطبے دے گا کہ زبان کو جنبش نہ ہوگی, لیکن اشقیاء کی فوجیں ادھر سے ادھر ہو جائیں گی. ایک وقت آیا کہ امام حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا تو کیا دیکھا لوگوں نے کہ حسین کی آغوش میں ایک کم سن بچہ. وہ بچہ کون ہے؟ علی اصغر. اب حسین نے حجت کو تمام کیا تو دوسری جانب جس طرح سے کل مکہ کی سرزمین میں جناب ابراہیم نے اپنی قربانی کو پیش کیا تو دوسری جانب حضرت اسماعیل نے اپنے آپ کو پیش کیا. حضرت ابراہیم تو تیار تھے لیکن حضرت اسماعیل نے بھی کیا جواب دیا؟ افعل ما تؤمر, اے بابا وہ کرے جس کا حکم ہوا. آج کربلا کے دشت میں جناب ابراہیم کے فرزند ہیں کون؟ امام حسین. اور حسین کی آغوش میں کون ہے؟ فرزند ابراہیم و اسماعیل ہیں. حسین کو قربانیاں دینی ہیں. اللہ نے تو قربانی مانگی تھی اور ارشاد فرمایا تھا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ نیکی کے مقام پر اس وقت تک فائز نہیں ہو سکتے جب تک جن چیزوں سے تم محبت کرتے ہو اور میں سے کچھ قربان نہ کرتے ہو. حسین نے سب کچھ قربان کر دیا. اب قربان کرنے چلے اپنے ششماہے کو. ابا کا دامن ہٹا. ابا کا دامن ہٹنا تھا تو حسین نے اشقیاء کی فوج کو مخاطب کر کے فرمایا اے قوم اشقیاء, یہ بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے. اور مقاتل میں بیان ہوا کس طرح سے تڑپ رہا ہے کہ جس طرح سے مچھلی پانی سے باہر آنے کے بعد تڑپتی ہے, جس وقت مچھلی کا دم نکلنے والا ہوتا ہے. لیکن کون سی کیفیت؟ بالکل آخری کیفیت. کب؟ کہ جب ہلکی سی ہونٹوں میں جنبش ہوتی ہے اور یہ دم نکلنے والی کیفیت ہوتی ہے. اس سے زیادہ کیفیت طاقت مچھلی میں نہیں ہوتی ہے. اب ایک وقت آیا کہ جناب علی اصغر میں حرکت کی طاقت نہیں ہے, جنبش کی طاقت نہیں ہے. صرف اتنی طاقت ہے کہ جب بابا نے کہا کہ علی اصغر پیاسا ہے, اب دم نکلنے والا ہے شدت عطش سے, تو علی اصغر کے لبوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی حسین کی تائید کے لیے. اور
इस जुम्बिश का होना था कि अश्किया की फौजें हिल के रह गई। हाँ मोमिन का वक्त आया कि उमर साद ने जुमला कहा इख्ता कलाम अल हुसैन, कि हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दो। तो यहाँ से पता चलता है कि इमाम हुसैन गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन ये गुफ्तगू किसके बारे में थी? ये गुफ्तगू अली असगर के बारे में थी, उसकी प्यास के बारे में थी, मज़लूमियत अहले बैत के बारे में थी। इस दौरान के जब उमर साद ने कहा इख्ता कलाम अल हुसैन, तो इसकी इताअत करने के लिए तीर चलाना चाहा, कई लोगों से तीर न चल सका, यहां तक कि हुरमला ने तीर चलाया, लेकिन इतना घबरा चुका था कि उस तीर का इंतखाब किया कि जिस तीर से जानवरों को मारा जाता है, यानी तीर से शोभा का इंतखाब किया। मकातिल में बयान हुआ कि एक खुसूसियत जनाब अली असगर की ये थी कि वो जुम्बिश न कर सकते थे, एक खुसूसियत ये भी थी कि हुसैन को भी तीर से शोभे लगा और अली असगर को भी तीर से शोभे लगा। अजरकुम अल्लाह। एक वक्त आया कि हुरमला ने तीर चलाना चाहा। अब जानते हैं कि जो तीर चला बस मसाइब खत्म हो गए। अजरकुम अल्लाह, बस एक जुमला और मसाइब खत्म हो गए। हुरमला ने तीर चलाया, वो तीर अली असगर की गर्दन में लगा और अली असगर की गर्दन में लगने के बाद हुसैन के बाजू में बेबस हो गया। मकातिल में नकल हुआ के बच्चा तीर लगने से इस कान से लेके उस कान तक ज़िबा हो गया, मसाइब खत्म हो गए। मैंने दो जगह का जिक्र किया कि पहले अली असगर के गर्दन में तीर लगा, फिर हुसैन के बाजू में तीर लगा, लेकिन ये तीर दर हकीकत तीन जगह लगा। पहले फातिमा के कलेजे में लगा, फिर अली असगर के गले में लगा, फिर हुसैन के बाजू में लगा। अब एक वक्त आया कि हुसैन इस आलम में के अली असगर ज़बा हो गया, गर्दन एक जानिब झलक गई। इस आलम में चले कि हुसैन की इससे ज्यादा मजलूमियत नहीं कि जवानों के लाशें उठाए, लेकिन 6 महीने का लाशा अब हुसैन किस तरह से उठाए। कभी आगे बढ़ते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, कभी पीछे आते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अमल करते रहे। ऐ जनाबे हाजरा, आपने सफा मरवा में चक्कर लगाए, वक़्त इस कैफियत में कि आपका इस्माइल प्यासा है। अपने हुसैन को करबला में देखें कि इस्माइल की ही उम्र में है, गोद में है, ज़िबा हो चुका है, पानी नहीं बल्कि गर्दन का खून टपक रहा है, और आपका बेटा हुसैन लबों पे ये सदा है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। मकातिल में बयान हुआ कि अली असगर के खून को इमाम हुसैन ने जुल्लू में लिया और आसमान की जानिब फेंका। मकातिल में नकल हुआ कि मौला इमाम बाक़िर फरमाते हैं कि खुदा की कसम कि जो खून अली असगर का इमाम हुसैन ने आसमान की जानिब फेंका, उसमें से एक कतरा भी वापस न आया। मकातिल में बयान हुआ कि अब जनाब इमाम हुसैन का क्या कैफियत होगी कि कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे आते हैं, यहाँ तक के खैमे के पीछे चले गए। अपनी आगोश में अली असगर को लेके अली असगर की कब्र खोदने लगे। और मकातिल में बयान हुआ कि इस दौरान जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी। ऐसा लगता है कि मादर अली असगर को बहनों ने रोक लिया। अरे हुसैन ने तो अली असगर को देख लिया, अरे बहन तुम ना देखना। मकातिल में नकल हुआ कि हुसैन ने अली असगर का जनाजा जनाब ज़ैनब के हवाले किया, कब्र को खोदा, नन्ही सी कब्र में अली असगर को दफन कर दिया। ये भी एक मुनफरिद शुहदा में से है कि जिसे इमाम हुसैन ने जिस पर नमाज भी पढ़ी, जैसे अपनी जिंदगी में दफन भी कर दिया। लेकिन एक और खुसूसियत जनाब अली असगर की, ये वाहिद शहीद है कि जिस पे नमाज इमाम हुसैन ने पढ़ी, जैसे शहीद जैसे दफन इमाम हुसैन ने किया, लेकिन इसे दफन करने के बाद भी कब्र खोद के निकाला गया, सर तन से जुदा करके नेज़े पे बुलंद किया गया। मातम हुसैन।
تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں 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 میں خواب میں اصغر تجھے میں خواب میں اصغر تجھے لوری میں سناؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں میں خواب میں اصغر تجھے میں خواب میں اصغر تجھے لوری میں سناؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں لوٹا سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے لوٹا سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے دیتا ہوں کب سے تجھے دیتا ہوں کب سے تجھے سینے سے سلاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں لوٹا سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے لوٹا سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے دیتا ہوں کب سے تجھے دیتا ہوں کب سے تجھے سینے سے لگاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں 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 کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی ہر ساتھ ہے دلوں کی ہر ساتھ ہے دلوں کی کہاں ڈھونڈنے جاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں سوچا تھا
تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں بابا سے تیرے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا بابا سے تیرے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا رک جا ذرا پاس کو رک جا ذرا پاس کو دریا سے بلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں 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 بابا سے تیرے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا بابا سے تیرے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا رک جا ذرا پاس کو رک جا ذرا پاس کو دریا سے بلاؤں مجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے رب منظور کریم ڈچے مادہ مہمان 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 مل کر کو رب منظور کریم ڈچے مادہ مہمان رب منظور کریم ڈچے مادہ مہمان چھ مادہ مہمان کتا دین تجھو قربان اکھے نہ تک قرآن رب منظور کریم ڈچے مادہ مہمان رب منظور کریم ڈچے مادہ مہمان رب منظور کریم ڈچے مادہ مہمان مل کر آواز دو سب رب منظور کریم ڈچے مادہ مہمان رب منظور کریم ڈچے مادہ مہمان چھ مادہ مہمان کتا دین تجھو قربان اکھے نہ تک قرآن رب منظور کریم ڈچے مادہ مہمان 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 رب منظور کریم ڈچے مادہ جد چولا رہ گیا خالی جد امڑی لاڈ لڈائنا جد چولے بھیجے سویرانے جڑے ہن معصوم نبائنا جد سویرانو ارمان کتا دین تجھو قربان اگے نہ تک قرآن رب منظور کریم ڈچے مادہ مہمان 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 جدا چولا رہ گیا خالی جد امڑی لاڈ لڈائنا جد چولے بھیجے سویرانے جڑے ہن معصوم نبائنا جد سویرانو ارمان کتا دین تجھو قربان اکھے نہ تک قرآن رب منظور کریم ڈچے مادہ مہمان رب منظور
منظور کریم رچے مادہ مہمان ربا 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 منظور کریم رچے مادہ خاطر ظلم دا وچ گلتے جڑا دنیا تو منہ موڑ گیا جڑا ماوی کہنے سنگدا ہے پیاسا ساواں توڑ گیا کل دا کل سامان کتا دین دا جو قربان آگے نہ تک قرآن ربا منظور کریم رچے مادہ مہمان ربا منظور کریم رچے مادہ مہمان ربا منظور کریم رچے مادہ مہمان چے مادہ مہمان کتا دین تو جو قربان آگے نہ تک قرآن ربا منظور کریم رچے مادہ مہمان ربا منظور کریم رچے مادہ مہمان جب نظر آیا کوئی دلدوز منظر آگ میں یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں جب نظر آیا کوئی دلدوز منظر آگ میں یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں جب نظر آیا کوئی دلدوز منظر آگ میں یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں جب نظر آیا کوئی دلدوز منظر آگ میں یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں ناصروں کے دل میں تھا یہ احترام اہل بیت سامنے ان کے اگر چلتے خیام اہل بیت کود جاتے کربلا والے 72 آگ میں یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں جب نظر آیا کوئی دلدوز منظر آگ میں یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں کون آخر دے سہارا بے کسو مظلوم کو فکر تھی پردے کی اتنی زینب و کلثوم کو چاہے خود جل جائے نہ چادر آگ میں یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں جب نظر آیا کوئی دلدوز منظر آگ میں یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں 3 دن کے تشنل اور ان پہ یہ ظلم و ستم پوچھتے تھے سید سجاد سے اہل حرم میرے کام نکلیا مر جائے جل کر آگ میں یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں جب نظر آیا کوئی دلدوز منظر آگ میں یاد آیا حضرت شبیر کا گھر آگ میں کربلا میں لٹ گیا جو اس بڑے گھر پر سلام بیچ میں شر حضرت آل پیامبر پر سلام حشر تک ہو تو
دشمنے آل پیمبر آگ میں یاد آیا حضرت اللہم صلی علی محمد و آل محمد. متوجہ زیارت. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا بائس الهدى، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا محمد بن عبد الله خاتم النبيين، السلام عليك يا مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسول الله، السلام عليك يا فاطمة بنت محمد المصطفى، السلام عليك يا حسن بن علي المجتبى، السلام عليك يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا علي بن الحسين سيد العابدين وقرة عين الناظرين. السلام عليك يا محمد بن علي الباقر العلم بعد النبي. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق البار الأمين. السلام عليك يا موسى بن جعفر الطاهر الطهر. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى. السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد. السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي. السلام عليك يا حسن بن علي العسكري. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزهورك وجعلنا من أنصارك وعبانك ورحمة الله وبركاته.